پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں جو رولز آف پروسیجر ہیں اس میں تقریباً کوئی 80 کے قریب امینڈمنٹس لائی گئی ہیں، جس میں اپوزیشن جو تھی وہ آن بورڈ تھی، اور ان سے صلاح مشورے کے بعد یہ ڈیسیجن لی گئی کہ پروونشل اسمبلی کو نیشنل اسمبلی کے مطابق الائن کیا جائے گا۔ اب ہر چیز میں اسپیکر صاحب اپوزیشن کو آن بورڈ رکھتے ہیں، بلکہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اوہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، یہ جتنا مرضی یہ چاہتے ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے۔ اس ریفرنس نائلی کے ریفرنس کے قانونی پہلوؤں پہ آ جائیں، یہ بتائیں کہ آئین کی کس شق کے تحت اور قانون کی کس شق کے تحت یہ ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، یہ بتا دیں ذرا کون سے قانونی شق ہے جس کے تحت یہ الیکشن کمیشن کو نااہلی کے ریفرنس بھیج دیے گئے ہیں؟ کوئی حوالہ دے سکتی ہیں آپ؟ مطیع اللہ جان صاحب، آپ اگر پاناما کیس کو دیکھیں تو اس میں آصف سعید کھوسا جو تھے انہوں نے اسپیکر کو ڈسکوالیفیکیشن کی پاور دی تھی، وہ خاص وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کو دی تھی۔ اب 62 63 یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، لیکن قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی جو لیڈر ہے اس کے آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی ڈائریکشن کو فالو کریں۔ تو یہ کس کی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتا دینا۔ جو قانون کہتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی جو بات ہے وہ فائنل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ، یہ جتنا بھی معاملہ ہے یا جو بھی تنازع پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہوا ہے، اس کا 62-63 سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اسپیکر کی پاور سے یا پاناما سے کوئی تعلق ہے۔ اس میں بظاہر کوئی قانون ایسا وجود ہی نہیں رکھتا کہ جس کے تحت اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے اپنے 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دے اور الیکشن کمیشن اسے وصول کر لے اور استقبال کرے اور سرکاری تصویر جاری کرے۔ یہ مطلب کوئی بظاہر کوئی قانونی حوالہ اس میں ہے نہیں۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں اپنے اختیارات سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھوں گا۔ تو اگر وہ ریفرنس لے کے گئے ہیں تو ضرور اس کی وجوہات ہیں اور وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں جب انہوں نے ہمیں ڈی سیٹ کیا تھا اور جب انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں